دنیا یہ قرارگاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہاں سے ہماری منزل آگے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے انسان تم نے اس بات کا گمان کر لیے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا۔ بھیجنے والا بھی اللہ ہے، اور پھر جانا بھی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور تھوڑا سا ہم سوچیں نا، آج جس دنیا کی چمک اور دھمک کے اوپر ہم مر مٹ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، فتنے اور فساد ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، قبیلہ قبیلے کا دشمن بنا ہوا ہے، ملک ملک کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اب اس کی رہنائیاں اور رنگینیاں اور رونقیاں آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ان نعمتوں کے بدلے میں، ان باغات کے بدلے میں جو اللہ رب العزت ایک ایمان والے کو عطا فرمائیں گے، اور دنیا سب سے آخری جنتی جو ہوگا، سب سے آخری، اس کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ تو سب سے آخری جنتی ہے۔ اور اب ذرا ہم سوچیں نا کہ جس دنیا کے اوپر ہم مر رہے ہیں، جس کو اللہ نے کیا کہا، کل کا بیت العنکبوت، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، بے ثباتی کا گھر ہے، اجڑی ہوئی وادی ہے۔ الدنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، چاہنے والے کتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے انسان کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، اور کہتے ہیں کہ اللہ جب ہم بہت سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم تیری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یہ بات کافروں کو پہلے بھی عجیب لگتی تھی اور آج بھی عجیب لگتی ہے، لیکن ایک ایمان اور مسلمان کا اس بات پر یقین ہے، ہماری ہڈیوں کا برودہ بنا کر، اس کا پاؤڈر بنا کر فضا کے اندر اگر بکھیر بھی دے جائے تو اللہ ان کو جمع کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام آپ گزر رہے، بستی سے گزر ہوا، بستی کو دیکھا بالکل ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے۔ کوئی وقت تھا آباد بستی تھی، ویران ہو گئی، اجڑ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آپ کے گمان یہ ہے کہ اللہ یعنی کہ یہ جو انسانیت مر مٹ گئی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اس کو اللہ رب العزت زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ گمان ہے گزرا۔ تو اسی بستی میں ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے آرام کے لیے آپ سو گئے۔ آپ کا گدھا تھا، گدھا، اس کو باندھا، گھر سے نکلے تھے، ساتھ تر و تازہ کھانا لے کر، گرم کھانا لے کر آپ نکلے، کھانا بھی گرم ہے آپ کا۔ اس گرم کھانے کو آپ نے درخت کے ساتھ باندھا اوپر، اور ادھر گدھے کو باندھ کے آپ درخت کے نیچے سو گئے۔ اب جب سو گئے تو جب اٹھے نا تو فرمایا کہ آپ کتنا سوئے؟ میں دن یا دن کا آدھا حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے آپ کو 100 سال سلایا ہے۔ کتنا؟ 100 سال ہم نے آپ کو سلایا، اور 100 سال سلانے والا کون؟ اللہ۔ اور 100 سال بغیر کھلائے پلائے زندہ بھی رکھا، بغیر کھلائے پلائے زندہ بھی رکھا۔ پھر فرمایا کہ اے عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ جب اپنے گدھے کو دیکھا تو 100 سال میں وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی بالکل چورا چورا ہو کر زمین کے برابر ہو چکی تھیں۔ پھر فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، کھانا کھولا، وہاں سے کھول کر سامنے رکھا، جیسا گرم باندھا تھا 100 سال کے بعد ویسا ہی گرم تھا۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات عالی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان تو نے اس بات کو گمان کر لیا ہے کہ تیرے رب نے تجھے بیکار پیدا کیا،
اور تو نے اس کی طرف لوٹ کر نہیں جانا، اس کو جزا اور اس کے جزا اور سزا کا جو دن مقرر کیا ہے وہاں تم نے حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں ہونا، تو نے اپنے مالک اور شہنشاہ کو جواب نہیں دینا، تو نے اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جس وقت کوئی نیک آدمی مرتا ہے، نیک، اب نیک آدمی کون ہے؟ جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ ذرا سوچتے چلے جائیے، ابھی میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، ابھی آپ کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری روح نکالے اور اللہ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ پوچھے میرے بندے کیا لے کر آیا ہے، میں اتنا تو کہہ سکوں، ربا جب سے بالغ ہوا ہوں اور موت تک کوئی نماز نہیں رہی، اللہ یہ جبیں تیرے در پہ جھکتی رہی ہے، یہ سجدے تیرے سامنے کرتا رہا ہوں اور تو کچھ نہیں لایا، لیکن اس جبیں کو تیرے سامنے جھکاتے جھکاتے فرض نماز کو ایسے ادا کیا کہ پلے کوئی فرض نماز باقی نہیں، بالغ سے لے کر موت تک ساری فرض نماز پوری کی ہے۔ بتاؤ ملاقات کیسی ہوگی؟ ذرا سوچو نا، ذرا یہ ملاقات محبوبیت والی ملاقات ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کی عطا والی ملاقات۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے ولی تھے، کسی پادری پہلوان نے مناظرے کا چیلنج کیا، آپ تشریف لے گئے، اس نے پہلوان تھا، اس نے کہا مناظرے سے پہلے ذرا آؤ کشتی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کشتی سے پہلے ذرا پنجہ لڑاؤ میرے ساتھ۔ ادھر پادری پہلوان جو کشتے کھانے والا، مکھن اور دودھ اور دہیوں کو استعمال کرنے والا، ادھر ایک اللہ والے کمزور سے یوں ہاتھ پکڑانا تو وہ پہلوان ان کا ہاتھ نہ ہلا سکا اور انہوں نے پہلوان کو بچھاڑ دیا، چلانے اور رونے لگا۔ کہا بتاؤ تم کیا کھاتے اور پیتی ہو؟ انہوں نے کہا دال ساگ کھاتا ہوں۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا ہاں ایک کام میں نے بالغ ہونے کے بعد کیا ہے، جب سے بالغ ہوا ہوں میری شرمگاہ غلط استعمال نہیں ہوئی، اور فرمایا آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، جب سے بالغ ہوں ابھی تک بدنگاہی نہیں کی، ابھی تک ان آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کیا۔ اگر اس حال میں موت آ رہی ہے کہ زندگی میں اعمال زیادہ نہیں ہے، تو زندگی کے اندر گناہ نہیں ہے۔ گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کی نوست کیا ہوتی ہے؟ گناہ کی نوست پہلی یہ ہے کہ انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کس سے؟ پہلی نوست یہ ہے کہ علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہے معلومات اور ایک ہے علم، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلومات اور علم میں آپ کو ایسے غیر مسلموں میں اسکالر ملیں گے جو آپ کو بخاری کی فی البدی آپ کو عبارت پڑھ کے سنائیں، آپ کو اسلام کی معلومات دیں گے، قرآن کے ایسے پادری ہوں گے جو قرآن کی آیات پڑھیں گے۔ کیا اس کو علم کہیں گے ہم؟ وہ علم والا ہے، وہ تو معلومات والا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طلباء سے پوچھا، فرمایا علم کی تعریف کیا ہے؟ کسی نے کہا علم سبق کا یاد ہو جانا، کسی نے کیا کہا، پھر آخر میں طلباء نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ بتائیں علم کیا ہے؟ فرمایا علم اس کو کہتے ہیں جو عمل پہ مجبور کر دے۔ تمہیں پتہ ہو کہ یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میرے معلومات معمولات کے اندر آ جائیں۔ آج مسلمان کو پتہ ہے نماز فرض ہے لیکن اس کے معمولات کے اندر نہیں ہے، چوری گناہ ہے، زنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، یہ علم ہے، لیکن یہ علم معمولات کے اندر آ جائے، زندگی کے اندر نکھر کر ستھر کر صفائی کے طور پہ بالکل سامنے آ جائے، یہ حضور علیہ السلام کا سچا پکا امتی نظر آئے، جس کو دیکھ کر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں آل کفر بھی لرزہ بر انداز ہو جائیں۔ ایسا علم جو عمل پر مجبور کرے اس کو علم نافع کہتے ہیں، اور علم پر عمل نہیں ہے، فرمایا یہ عمل اس وجہ سے نہیں ہے تیرے اوپر گناہ کی نوست ہے۔ گناہ کی وجہ سے پہلی نوست یہ آتی ہے انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، معلومات تو ہوں گی اس کے پاس۔ دوسرا فرمایا حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو عجیب جواب دیا، فرمایا ترکت المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دے، العلم النور من الہی، علم اللہ کا ایک نور ہے، لا یعطی لعاصی، جو گنہگار کو اللہ نہیں عطا کرتے۔ اور پھر
تیسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رزق کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں. رزق کے اندر برکت نہیں رہتی. دیکھنے میں تو آپ کو بڑی گاڑی والا نظر آئے گا, دیکھنے میں آپ کو بڑی کوٹھی والا نظر آئے گا, دیکھنے میں آپ کو بڑی دکان والا نظر آئے گا, دیکھنے میں آپ کو بڑی فیکٹری والا نظر آئے گا, لیکن اس کی راتوں کی نیندیں اور رات کی نیند, اس کا راحت اور اس کی چین اور اطمینان اس کا ختم ہو چکا ہوگا. اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہوگی. دیکھنے والا کہے گا 4 کروڑ کا مال دکان میں پڑا ہوا ہے, لیکن جب اس کے پاس بیٹھیں گے وہ کہے گا 4 کروڑ تو ہے, 8 کروڑ قرضہ دینا ہے, 8 کروڑ میں نے قرضہ دینا ہے, قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. فرمایا اللہ اس کی برکت کو اٹھا دے. گناہ نحوست ہے اور اس کا الٹ تقوی ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالیں گے. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے, ہر پریشانی سے, ہر دکھ سے, ہر وبا سے, ہر مرض سے, ہر ضیق سے اللہ اس بندے اور اپنی بندی کو نکالے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو مجھے چھوڑ دے گا, میری یاد کو چھوڑ دے گا, گناہوں کا توق اپنے گلے میں ڈال لے گا, فرمایا اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, الٹ جو تقوی اختیار کرے گا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ کہتے ہیں میں اس کو ایسے رزق دوں گا کہ اس کے گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. اللہ قرآن میں ایک بستی والوں کا ذکر کرتے فرماتے ہیں ایک ایسی بستی قریتن مطمئنتن, فرمایا ایمان والی, امن والی بھی تھی اور مطمئن بھی تھی. 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے. ضرب اللہ مثلا قریتن, اللہ ایک بستی والوں کا حال بیان کرتے ہیں. فرمایا ان کی حالت کیا تھی؟ فرمایا وہ بستی والے مطمئن بھی تھے, امن میں بھی تھے. 2 لفظ استعمال کیے. امن کا معنی ہے باہر کے دشمن کا خوف ان کو نہیں تھا. اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ اندر کا بھی کوئی روگ ان کو بھی نہیں تھا, نہ اندر کا خوف نہ باہر کا ڈر. ایسی بستی تھی. فرمایا ان کو اللہ رزق چاروں طرف سے دے رہا تھا. اس بستی کے اوپر رزق کی بارش ہو رہی تھی. پھر فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. بھوک مسلط کر دی, خوف مسلط کر دیا. جب تک اوامر الہی پر یہ بستی قائم تھی اللہ ان کو رزق دے رہے تھے. جب یہ اوامر الہی سے یہ بستی ہٹی تو اللہ نے رزق کی برکتوں کو ختم کر دیا. ایسے ہی کوئی گھر, وہ گھر والے اوامر الہی پر قائم رہیں گے اللہ ان کو رزق دیتے رہیں گے. اوامر الہی سے ہٹیں گے اللہ وہاں سے رزق کو اٹھا لے گا. کہ گناہ کی وجہ سے اللہ مال سے برکت کو نکال لیتے ہیں. مال تو ہوگا, پیسے تو ہوں گے, بینک بیلنس تو ہوگا, لیکن میرے محترم دوستو اللہ رزق کی برکت کو نکال کے معیشت کو اللہ تنگ کر دیں گے. معیشت کی تنگی اللہ اس کے اوپر مسلط کر دیں گے. اور میرے محترم دوستو اور بزرگوں, جو اوامر الہی جو اللہ پھر فرمایا اگلا نقصان کیا ہے؟ فرمایا اللہ اگلا نقصان یہ ہے اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اپنی یاد کی لذت اس سے لے لیتے ہیں. گناہ کی وجہ سے پھر اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں, یاد الہی کی توفیق چھین لیتے ہیں. حضور کی بیٹی ہیں اور فرمایا کام کرنے کی وجہ سے, مشکیزہ پانی کا بھر کے لانے کی وجہ سے حضرت فاطمہ پہ یوں رسیوں کے نشان پڑ گئے. حضور کے پاس کوئی خادمائیں لائی گئیں. حضرت علی نے کہا جاؤ اپنے لیے تم بھی ایک لے آؤ. حضور کی بیٹی جاتی ہیں اور کہا ابا جان. حضور پوچھتی ہیں کیا بات ہے؟ کہ سنیں کچھ خادمائیں آئی ہیں, کچھ مجھے بھی دے دیجئے. یہ شہزادی ہے, خاتون جنت ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی اس سے اچھا عمل نہ بتاؤں؟ کہ ابا جان بتائیں.
کا رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ، اپنے بدن پہ پھونک دے، سارے دن کی تھکاوٹ اللہ دور کر دے گا۔ حضرت فاطمہ جو آٹا اپنے ہاتھوں سے، چکی اپنے ہاتھوں سے اس چکی کا آٹا بنا رہی ہیں اور گندم کو پیس رہی ہیں، اور سارا دن کام کرنے کے بعد اس جھاڑے کے موسم میں رات کو جب اللہ کے سامنے نفل میں کھڑی ہوتی ہیں، اور میرے محترم دوستوں نفل پڑھتے 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 صبح باندھی آ کر کہتی ہے فجر کی آذان ہو گئی ہے، حضرت فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں ربا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، فاطمہ 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، فاطمہ 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکی۔ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مزہ آتا تھا۔ آج ہمیں تو فرض نماز کی توفیق نہیں ہے۔ ذرا ہم اپنی زندگی پر ماتم کریں، ماتم، ہم اپنے آپ پر نوحہ کریں، ہم اپنے آپ پر روئیں کہ یہ زندگی کے لمحات، یہ گھڑیاں، یہ دنیا کے غلاستوں میں گزرنی چاہیے تھی یا رب کی یاد میں گزرنی چاہیے تھی؟ یہ راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزرنی چاہیے تھی، یہ راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں گزرنی چاہیے تھی، یہ راتیں اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں گزرنی چاہیے تھی، لیکن آج یہ جوانی گندگی کے ڈھیر پر ضائع ہو رہی۔ فرمایا اب جب موت کا فرشتہ آئے گا اور جب نیک روح جب اس کی باری آتی ہے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، کیسا انعام ہے، کیسی بشارتیں ہیں۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، نیک روحوں کے لیے فرمایا آسمان سے جنت کے فرشتے آتے ہیں۔ وَهُوَ يَجْلِسُ مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس مردے کی جس کا دنیا سے ناتا ختم ہو رہا ہے، یہ مر رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بیوی رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اب اس کے سامنے دنیا کا پردہ ختم ہو کے آخرت والا پردہ آ گیا، اب اس کو فرشتے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یجلس مد بصرہ، وہ وہاں تک بیٹھتے ہیں جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ کہتے ہیں مع کفن و حنوت، وہ اپنے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لاتے ہیں۔ فرمایا ثم یجیء ملک الموت، پھر اس کے بعد ملک الموت آتا ہے، وہ یجلس عند رأسہ، وہ اس مردے کے سر کے قریب بیٹھتا ہے، ابھی روح نکلی نہیں ہے، ابھی بدن کے اندر ہے، ابھی یہ زندہ ہے، ابھی روح نکلی نہیں ہے۔ فرمایا اس نکلنے سے پہلے فرمایا یہ فرشتہ اس کو خوشخبری سنا دیتا ہے، اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکل اس آسمان والے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ خوشخبری، میں نہیں چاہتا یہ خوشخبری اللہ مجھے نصیب ہو یا آپ کو نصیب ہو۔ موت نہیں آنی، موت کا پیالہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کا کفن پہنانے سے پہلے اس کو جنت کا کفن پہنایا جاتا ہے، دنیا کی خوشبو لگانے سے پہلے اس کو جنت کی خوشبو لگائی جاتی ہے، اور پھر اس کی روح کو لے کر یہ فرشتے پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ فرمایا دنیا میں جو اس کا نام ہوتا ہے اس کے اچھے لقب اور نام سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے آسمان کے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ، نیک روح آئی ہے، آج اس کا استقبال کرنا ہے۔ پھر پہلے آسمان کے دروازے کھول کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے، زمین کے جس حصے پر یہ چلتا تھا زمین کی وہ دھرتی بھی روتی ہے، اللہ وہ آج چلا گیا، ہم سے جدا ہو گیا، جہاں یہ سجدہ کرتا تھا وہ زمین بھی روتی ہے، وہ سجدہ کرنے والا کہاں چلا گیا۔ اس کے مقابلے میں بد کردار آدمی بغیر توبہ کے جو چلا گیا، فرمایا جب اس کا مرنے کا وقت آتا ہے جہنم کے فرشتے آتے ہیں، جہنم کی ٹاٹ ساتھ لائی جاتی ہے، پھر ملک الموت آتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نکل اس رب کی طرف سے جو تجھ سے ناراض ہے۔ کہتے ہیں فرشتہ اس کی روح کو باہر کھینچتا ہے، اس کی روح اندر جاتی ہے، کہتے ہیں اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جس طرح زندہ بکری کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے۔
موت کا ایک جھٹکا لگا، بنی بنائی دکان یہی رہ گئی، سجے سجائے گھر یہی رہ گئے، بنی بنائے زمینیں یہی رہ گئی، ایک جھٹکے نے سب کچھ ویران کر دیا، ایک شچے نے تہ خاک لے کر چلا گیا، ایک جھٹکا لگا سب کچھ برابر ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بتاؤ محبوبیت والی زندگی ہونی چاہیے یا اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی ہونی چاہیے؟ اللہ والی زندگی ہونی چاہیے، اطاعت والی زندگی ہونی چاہیے، رب چاہیے زندگی ہونی چاہیے، من چاہیے زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ بندگی، ہم بندے ہیں، اور بندہ وہ ہے جو بندگی میں زندگی گزارے، اور جو رب کا بندہ بن کے زندگی نہیں گزارتا وہ بندہ نہیں ہے، پھر وہ گندا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں یا گناہ کے بندے ہیں؟ محبوبیت والی موت انتظار کر رہی ہے یا منحوسیت والی موت انتظار کر رہی ہے؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے، اپنی تنہائی کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ خلوت۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس کو جلوت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں بیٹھے ہیں، جلوت ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں دیکھ رہے نہ باپ دیکھ رہے، بند کمرہ ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس کی تنہائی گناہ کے اندر گزر رہی ہے، وہ تنہائی کے لمحات گناہ میں گزار رہا ہے، یاد رکھے پھر یہ بندہ نہیں ہے، گندا ہے، پھر یہ بندہ نہیں ہے۔ ہر ایک اپنا میرے سمیت پوسٹ مارٹم کر لے کہ ہماری تنہائی جہاں گزر رہی ہے، جدھر کی تنہائی وہاں کا یہ بندہ، پھر ویسی بھی موت آئے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنی تنہائی کو قابو کرنا ہے، اپنی تنہائی کو گناہ سے پاک کرنا ہے۔ تنہائیوں میں جو گناہ کی عادت اور لت پڑ چکی ہے، اس لت کو ختم کرنا ہے، اور جب وہ لت ختم ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی خدا کی قسم پھر رب توفیق دے گا تہجد کر۔ یہ 4 کام انشاءاللہ ترتیب بنائے۔ کون کون سے؟ تہجد پڑھنا، دعا مانگنا، قرآن کو دیکھ کے پڑھنا، اور ذکر کرنا۔ ذکر کے اندر کیا ہے؟ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار ہے۔ تیسرا کلمہ 100 دفعہ، درود شریف 100 دفعہ اور استغفار 100 دفعہ۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اس کو زیادہ بھی آپ کریں، پھر انشاءاللہ اپنی زندگی کو خوشبودار ہوتا ہوا دیکھیں، اور اس گناہ کی گٹھڑی جب کھل جائے گی پھر اللہ کی رحمت برسے گی۔ جب اللہ کی رحمت برسے گی، گھر بھی خوشبودار، بدن بھی خوشبودار۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔